اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احادیث کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس چینل پر آپ کو تمام احادیث کے بارے میں بتایا جائے گا اور قرآن پاک سے ریلیٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا وہ صحیح بخاری سے لے کر آپ کو سارا کنفرمیشن کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ بہت ساری انفارمیشن سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر تصدیق شدہ نہیں ہوتی، ان میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو جو کچھ بھی اس چینل میں بتائیں گے اور جو بھی بتائیں گے وہ احادیث بتائیں گے، اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے لے کر آپ کو سارا کچھ بتایا جائے گا۔ اس میں تمام احادیث کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے وحی کے آغاز کا بیان۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ہماری اس چینل پر پہلی ویڈیو ہے، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح بخاری کس نے لکھی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ٹاپک اچھے لگتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس ٹاپک پر آپ کو دوسری ویڈیو چاہیے، ہم پھر اسی ٹاپک پر دوسری ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے بنا کے۔ جو وحی کے آغاز کا بیان، یہ ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے کہ وحی کا آغاز کس طرح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل کی گئی، اس میں ہم امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے آپ کو بتائیں گے۔ اس میں شیخ امام حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ بخاری نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیوں کر ہوا، نیز اللہ عز و جل کے فرمان کی وضاحت۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل فرمائی جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی۔ یہ سورہ نساء کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں آگے ڈیٹیل سے ہم بتائیں گے۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر 1۔ آگے ہمارے پاس ڈیٹیل میں ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیٹیل میں ہے کہ اس حدیث کی مذکورہ بالا عنوان سے بائیں طور پر مطابقت بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ نبوت اور رسالت ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت اور ریاضت کے بل بوتے پر حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ خاص عنایات ربانی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت گزین ہونا، یعنی کہ تنہائی میں زندگی گزارنا، یعنی کہ تنہا رہنا، عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے، اور یہ خلوت گزینی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا نزول وحی کا مقدمہ، اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور ہجرت مدینہ کے بعد اس وحی کا خوب چرچا ہوا۔ دوسرا اس میں یہ ہے، اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
فساد نیت سے عبادات کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے برعکس عادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کے لیے کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ چونکہ نیت دل کا فعل ہے اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے۔ جن عبادات و اعمال کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلاً خشیت و انابت اور خوف و رجا وغیرہ، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری پہلی حدیث۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہے وہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے لے کر آپ کو بتایا گیا ہے۔